بسم اللہ الرحمن الرحیم من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی ہدایت پاتا ہے تو اس کا فائدہ خود اس ہدایت پانے والے کو ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ومن ضل فإنما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہو جائے تو اس گمراہی کا نقصان اسی انسان کو ہوتا ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کہتا ہے ہم نے کسی بستی میں ہم نے کہیں عذاب نازل نہیں کیا حتی نبعث رسولا، مگر یہ کہ ہم نے وہاں پہلے اپنا رسول بھیجا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اذا ہم نے رسولوں سے پہلے کہیں عذاب نازل نہیں کیا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور اللہ کہہ رہا ہے صاحب جبروت مالک الملک ارحم الراحمین اکرم الاکرمین، اور ہم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اور جب ہم کسی بستی کی ہلاکت کا ارادہ کریں، امرنا مترفیہا، اس بستی کے اکابر اور بڑے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا۔ امرنا مترفیہا ففسقوا فیہا، تو ان لوگوں نے اس نیکی کے مقابلے پر نافرمانی اختیار کی۔ فحق علیہ القول، اللہ کہہ رہا ہے پھر ہمارا فیصلہ ان کے لیے حتمی ہو گیا، وہ بستی عذاب کی مستحق ہو گئی۔ فدمرناها تدمیرا، اور ہم نے اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا، ہلاک کر دیا۔ عزیزو، ان آیتوں میں سورہ بنی اسرائیل کی جنہیں میں نے استعلام کلام میں آپ کے سامنے تلاوت کی، پروردگار نے سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا۔ دیکھیں یہ قرآن، یہ کتاب جسے ہم تلاوت کرتے ہیں، جسے ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہے، یہ قرآن جہاں کتاب ہدایت ہے وہیں یہ قرآن کتاب قانون بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مطلب اس کا؟ یہ قرآن جہاں کتاب ہدایت ہے وہیں یہی کتاب قانون بھی ہے۔ جب اللہ رب العزت رب کائنات جب قانون کی بات کرتا ہے تو وہاں سمجھانے کا رویہ نہیں ہے۔ قرآن میں ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرک مت بنو، ہے نا؟ حکم دے رہا ہے، قانون نافذ کر رہا ہے، نماز پڑھو۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو مستطیع ہو جائے اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا واجب حکم ہے، قانون دے رہا ہے۔ آتو زکوٰۃ، زکوٰۃ نکالو، نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ، روزہ رکھو، ہے نا؟ کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزوں کو واجب کر دیا۔ تو جہاں اللہ قانون کی بات کرتا ہے وہاں سمجھانے کا رویہ نہیں ہے، وہاں آرڈر کا رویہ ہے، وہاں حکم دیتا ہے۔ اور جہاں اللہ سمجھانے کی بات کرتا ہے وہاں ہدایت کا رویہ ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تمہیں راستے کی ہدایت کر دی، اب مان کر شاکر بنو یا انکار کر کے کافر بنو۔ دو لہجے، دو طریقے اسی ایک کتاب کے اندر، کتاب قانون بھی ہے، کتاب ہدایت بھی ہے۔ تو اب ہدایت کر اللہ، ہم نے تمہیں نفع نقصان سمجھا دیا، تمہارا فائدہ کس میں ہے، تمہارا نقصان کس میں، ہم نے بتا دیا۔ اب چاہے مان کے شکر گزار بنو یا انکار کر کے کفران نعمت کر کے کافر بن جاؤ، ٹھیک ہے نا؟ تمہیدی منزل پر جو جملہ عرض کرنا ہے وہ جملہ یہ کہ جتنی بھی طاقتیں، اب دیکھیں اس اللہ کی رحمانیت اور رحیمیت دیکھیں، جتنی بھی طاقتیں ہمارے آپ کے پاس ہیں، انسانوں کو اللہ نے عطا کی، یہ سب اللہ کی دی ہوئی ہے۔ مثال دے رہا ہوں میں، قاتل اگر قتل کرے، آلے قتل سے لے کر جو چیزیں اس قتل میں، اس عمل میں استعمال ہوئی، وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ وہ طاقت، وہ عقل جس نے اسلحہ بنایا وہ اللہ کی دی ہوئی، وہ کوئی فکر ہے، وہ ہاتھ جس سے اسلحہ بنا وہ ہاتھ اللہ کا دیا ہوا ہاتھ نا، وہ خنجر جس لوہے سے بنا وہ اللہ کا بنایا ہوا لوہا۔ اور اب جب قاتل نے اس خنجر کو، اس اسلحے کو، اس آلے قتل کو اٹھایا تو یہ بازوؤں کی طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اور جب قاتل نے اس خنجر کو اٹھا کر، اس اسلحے کو اٹھا کر، اس آلے کو اٹھا کر کسی پر وار کیا تو یہ وار کرنے کی طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔
یعنی عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہمیں مجبور بنا کر نہیں روکتا، طاقتیں دے کے روکتا ہے کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا چاہے تو روک دے، اب میں بول رہا ہوں قوت گویائی سے، چاہے خدا آواز کو بند کر دے، ہے نا، قوت سماع سے آپ سن رہے ہیں خدا کی قدرت میں، لیکن خدا نے طاقت دی ہے، قوت سماعت دی، قوت بصارت دی، ہاتھوں کو طاقت دی، پاؤں کی طاقت دی، تو اللہ مجبور بنا کے نہیں روکتا، طاقتیں دے کے روکتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے نا؟ انسان کو طاقتیں دی۔ اب ذرا سا فرق بیان کرنا چاہ رہا ہوں، بھائی ہم بھی اللہ کے مخلوق ہیں اور جانور حیوان بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔ اب ذرا سا فرق دیکھیں جانور میں اور انسان میں۔ پلا ہوا جانور، گھوڑا، سدا ہوا گھوڑا، پلا ہوا گھوڑا، مالک کی پکار پر آ جاتا ہے۔ پلا ہوا گھوڑا ہے، مالک نے پکارا اور مالک کی پکار پر وہ گھوڑا آ گیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پلا ہوا ہے، تو یہ اس کی جبلت ہے، یہ اس کی فطرت ہے کہ پلا ہوا گھوڑا مالک کی پکار پر آ جائے گا۔ لیکن اگر ہم اور آپ کہیں جنگل سے گزر رہے ہوں اور اچانک کوئی وحشی جانور سامنے آ گیا اور اسے آپ نے بلایا، تو آنے کے بجائے اور بھاگے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کی جبلت ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ تو اصول کیا بنا کہ پلا ہوا پکارنے پر آ جاتا ہے، وحشی پکارنے پر بھاگنا۔ انسان کو خود طے کرنا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ عام انسان پکار رہا ہو تو کیا کرنا ہے، اور اگر نبی پکار رہا ہو تو کیا کرنا ہے۔ اچھا، اب ایک اور فرق ہے انسان میں جانور میں۔ دیکھیں جانور وہ بھی کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں، اس کو بھی پیاس لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے۔ جانور جتنی ضرورت ہوتی ہے، جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اتنا جمع کرتا ہے، اور انسان ضرورت سے زیادہ جمع کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھوک و پیاس ہمارے ساتھ بھی ہے، بھوک و پیاس جانور کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے، لیکن جانور جتنی ضرورت ہے اتنا جمع کرے، اور انسان ایک فوڈ آف تھنکنگ غذائے فکر ہے جو اپنے سننے والوں کو ہدیہ کر رہا ہوں کسی نتیجے تک، اور آپ کی سماعتوں کے سہارے یہ پیغام آگے بڑھا رہا ہوں میں۔ تو جانور کو جتنی ضرورت ہو اتنی چیز جمع کرے، اور انسان ضرورت سے زیادہ جمع کرتا ہے۔ تو اب کوئی دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، کوئی ایک ایسی طاقت ہونی چاہیے انسان میں جو اسے بتائے کہ تمہیں کتنا جمع کرنا ہے، کتنا نہیں کرنا ہے نا، کیا جمع کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اسی طاقت کا نام ہے عقل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی طاقت کا نام ہے عقل۔ عقل بتائے گی کہ انسان کو کیا جمع کرنا ہے کیا جمع نہیں کرنا، کتنا جمع کرنا ہے کتنا جمع نہیں کرنا۔ اچھا، تو اب انسانی عقل ہے، انسان کو ملی ہے۔ ایک چیز اور ہے انسان میں جو اللہ نے ودیت کی، عقل تو دی ہے اور عقل بتا رہی ہے، جسم پر کنٹرول دیا اللہ نے عقل کو، کہ اب عقل جسم کو چلائے گی کہ کیا جمع کرو کیا جمع نہ کرو، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ لیکن ایک چیز اور اللہ نے انسان کو دی، اور وہ ہے غصہ۔ وہ ہے غصہ، ٹھیک ہے نا۔ ہم اور آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ غصہ بہت برا ہے، غصہ بہت بری چیز ہے، لیکن یقین جانیں کہ اگر غصے کی طاقت انسان میں نہ ہو تو انسان نہ اپنا دفاع کر سکتا ہے نہ جہاد کر سکتا ہے۔ اچھا، تو اب انسان کے پاس غصہ آ گیا، اور اب غصہ جو ہے اس کو کنٹرول کر رہی ہے عقل۔ اب عقل بتائے گی کہ میں تمہیں غصہ کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا، کس پہ کرنا ہے کس پہ نہیں کرنا، کتنا کرنا ہے کتنا نہیں کرنا۔ ہر انسان کی بات کر رہا ہوں، میں ہوں یا آپ کے پاس عقل بھی ہے، آپ کے پاس غصہ بھی ہے، میرے پاس عقل بھی ہے، میرے پاس غصہ بھی ہے، اور عقل چلا رہی ہے غصے کو، انسان کو، کہ اسے کہاں غصہ کرنا ہے کہاں غصہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب عقل بتائے گی کہ کہاں غصہ کرو کہاں نہ کرو، کس پہ کرو کس پہ نہیں کرو۔ لیکن پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ عقل یہ کام ہر وقت کر نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی عقل بھی تو غصے کے زیر اثر آ جاتی ہے، کبھی کبھی عقل بھی تو غصے کے زیر اثر آ جاتی ہے۔ تو اب کسی اور طاقت، تیسری طاقت کی ضرورت ہے جو عقل کو کنٹرول کرے۔ اسی تیسری طاقت کا نام ہے نبوت۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے محمد کو اس لیے بھیجا کہ وہ نفسوں کو پاک بنائے۔ اب میں پوری انسانی سے خطاب کر رہا ہوں، دیکھیں مجھ سمیت ہر انسان کے پاس ایک نفس ہے، میرے پاس ایک نفس، آپ کے پاس ایک نفس۔ کائنات میں، دنیا میں جتنے بھی انسان اللہ نے پیدا کیے، ہر انسان کے پاس ایک نفس ہے۔ بس علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، پوری کائنات میں مجھے بس ایک محمد ملا جس کو اللہ نے دو نفس دیے، ایک جسم کے اندر دیا اور ایک جسم کے باہر دیا۔ جو جسم کے اندر دیا اس کا نام ہے نبوت،
اور جو جسم کے باہر دیا اس کا نام ہے علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن میرا علی وہ خود بھی تو صاحب نفس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب علی کے نفس کی طاقت کیا ہے؟ سورہ زمر میں کہتا ہے 39واں سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. اللہ کہتا ہے میں دو موقعوں پر نفس کو اللہ کہہ رہا ہے نکال لیتا ہوں. وہ دو موقع کون سے؟ جب انسان کی موت کا وقت آئے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نفس کو نکال لیتا ہوں. والتي لم تمت في منامها اور جب انسان سو رہا ہو. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان لانے والے اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو واطیعوا الرسول اور رسول کی اطاعت کرو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اور امر والوں کی صاحبان امر اطاعت کرو. منزل فہم قرآن ہے جہاں پر ایک جملہ اپنے سننے والوں کو ہدیہ کرنا ہے. اس آیت میں پروردگار نے کیا کہا؟ جب اپنا ذکر کیا تو کہا کہ اطاعت کرو، جب اپنے رسول کا ذکر کیا تو کہا کہ اطاعت کرو، جب اولو الامر کا ذکر کیا صاحبان امر کا تو وہاں بھی لفظ بدلا نہیں، وہاں بھی کہا اطاعت کرو. اور جب والدین کا ذکر کیا تو کہا بالوالدین احسانہ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، احسان کرو. ہے نا؟ اطاعت کے معنی کسی کی بات پر عمل کرنا اور احسان کے معنی اچھا سلوک کرنا، نیک سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا. دیکھیں قرآن مجید میں بڑے بڑے نبیوں کا ذکر ہے، بڑے بڑے انبیاء کا ذکر آیا ہے. سورہ ابراہیم میں جناب موسیٰ کا ذکر بار بار آیا ہے، حضرت آدم کا قصہ بار بار قرآن میں آیا ہے مختلف موقعوں پر. ہے نا؟ لیکن جب میں نے قرآن کھولا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پروردگار نے جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا تو خالی عیسیٰ کا ذکر نہیں، وہ کہتا ہے کہ وہ عیسیٰ رسول ہے جو مریم کے بیٹے ہیں. تو کوئی نہ کوئی راز تو ہے، کوئی نہ کوئی رمز تو ہے، کوئی نہ کوئی فلسفہ تو ہے کہ اللہ نے عیسیٰ کے ذکر کے ساتھ مریم کا ذکر ساتھ میں رکھا. وہ راز یہ تھا کہ دیکھیں عیسائی جناب عیسیٰ کو جہاں مریم کا بیٹا مانتے تھے وہیں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا بیٹا بھی ہے. خدا کہتا ہے ہوش میں آؤ، خدا کہتا ہے بار بار کہتا ہے یہ جو عیسیٰ ہے ہمارا رسول یہ مریم کا بیٹا ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے، یہ ابن مریم ہے، یہ مریم کا لال ہے. اور مریم ہے انسانوں میں، تو اگر کوئی عیسیٰ کا باپ ہوتا تو وہ انسانوں میں ہوتا، خدا نہ ہوتا. پھر اسی آیت کو پڑھ کر سننے والوں کو ایک اور پیغام دے رہا ہوں. پوری تقریر کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ نے بار بار جناب عیسیٰ کا ذکر تو کیا ہے لیکن ان کی مادہ گرامی کا ذکر ساتھ میں رکھا. کیوں رکھا؟ تاکہ پیغام پہنچ جائے کہ جسے تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو یہ مریم کا بیٹا ہے، اور مریم ہے انسان، مریم ہے اللہ کے مخلوق ہے. تو خدا بتا یہ رہا ہے کہ ہم نے مریم کا ذکر عیسیٰ کے ساتھ رکھ کے بتا دیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. کیوں بیٹا نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو کسی انسان کے بطن سے نکلے وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہوتا. پروردگار نے جب جناب عیسیٰ کی رسالت کا اعلان کیا تو تنہا نہیں رکھا، ماں کا ذکر ساتھ میں کیا کہ مریم کے بیٹے. میرے نبی کے لیے قرآن میں آیت ہے، مشہور آیت ہے، ملتی جلتی آیت ہے، وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے. یہ تو نہیں کہا اللہ نے کہ وہ محمد جو آمنہ کے بیٹے ہیں. کیا کہنے بھائی؟ اس لیے کہ یہ جو نبوت ہے، جو رسالت ہے، یہ نہ ماں سے وراثت میں ملتی ہے نہ باپ سے ملتی ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ نے جب عیسیٰ کی رسالت کا اعلان کیا تو کہا وہ عیسیٰ جو مریم کے بیٹے ہیں وہ رسول ہے. یعنی اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اگر مریم کا بیٹا ہونا عیب دار ہوتا تو مقام مدح میں مریم کا نام نہ آتا. اب میں نے پروردگار کے بارگاہ میں ہاتھ جوڑے، میں نے کہا پروردگار تو عالم الغیب ہے، تجھے تو ماضی کا بھی علم ہے، تجھے حال کا بھی علم ہے، تجھے مستقبل کا بھی علم ہے. پروردگار تجھے تو پتا تھا، تجھے تو معلوم تھا کہ ہجرت کے بعد جتنی جنگیں ہوں گی سب کا فاتح علی ہے. تو جب فرشتے کو بھیجا تھا تو فرشتے کو یہ کہہ کے بھیج دیتا کہ جاؤ جا کے علی کو مبارکباد دو. لیکن علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، فرشتے نے آنے کے بعد نہ بدر کا حوالہ دیا، نہ احد کا حوالہ دیا، نہ خندق کا حوالہ دیا، نہ خیبر کا حوالہ دیا. فرشتے نے آ کر ایک جملہ کہا
بخن بخن لکا یبن ابی طالب، اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو۔ ایک امامت دوسرے خون، امامت عزاداروں میراث محمد ہے، خون میراث ابو طالب ہے۔ حسین نے کربلا کی جنگ امامت سے نہیں جیتی، اپنے خون سے جیتی۔ کربلا کے میدان میں ابو طالب کے خاندان کے 18 جوان شہید ہوئے، اور 11 محرم کو جو بیویاں خاندان ابو طالب کی قیدی بنی ان کی تعداد 40 سے زیادہ ہے، اور جو بچے خاندان ابو طالب کے اسیر ہوئے ان کی تعداد 60 سے زیادہ ہے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے، خدا ناصر رومال زہرا میں لگا ادا کرے۔ حسین امام کیوں ڈرتے تھے؟ حسین کے پاس کون بھی تھا؟ جب اولاد ابو طالب شہید ہو گئی تو میرا مولا مقتل میں میرے مولا کے سوار ہونے کی شان جو لکھی ہے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ جب بھی حسین ذوالجناح پر سواری پہ سوار ہوتے تھے، علی اکبر لجام فرست ہوتے تھے، وہ فتح عباس نگاہ تھامتے تھے۔ ایک مرتبہ مقتل پہ حسین نے نگاہ کی، حسین کا دل آیا، کہنے لگے اینا علی اکبر، اینا قاسم بن حسن، اینا ابو الفضل عباس۔ عباس کا نام آیا، فرات پر پڑے، کسی لاشے میں حرکت پیدا ہوئی۔ آواز دی ہے کوئی میری سواری کا لانے والا، 2 مرتبہ کہا ہے کوئی میری سواری کا لانے والا۔ ایک مرتبہ علی کی بیٹی آستین کو الٹتی ہوئی باہر آئی اور کہا بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا۔ اس نے ذوالجناح پر بلند ہوئے، ذوالجناح کو ایڑ لگانی چاہیے، ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ میرے مولا کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ ذوالجناح کی گردن میں باہیں ڈال کے کہنے لگے ذوالجناح، اکبر نے ساتھ چھوڑ دیا، عباس نے ساتھ چھوڑ دیا، قاسم چلے گئے اور محمد چلے گئے، ذوالجناح میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، کیا آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو؟ ابھی حسین نے جملہ کہا تھا، کتنے میں حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو دیکھا چھوٹی بچی، 3-4 سالہ بچی ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور یہ کہتی جاتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا۔ حسین کی نگاہ پڑی سکینہ پر، ذوالجناح سے اترے، بچی کو گود میں لیا اور کہا بیٹی مجھے جانے دو، بیٹی مجھے جانے دو، بابا اگر آپ چلے گئے تو میں کس کے سینے پر سوں گی؟ سکینہ لعلی آتی کے بالماء، سکینہ مجھے چھوڑو شاید میں تمہارے لیے پانی لا سکوں۔ چھوٹی بچی نے کہنے کی بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے نا، نہ جاؤ بابا نہ جاؤ۔ کہا بیٹی اللہ نے میرے مقدر میں شہادت لکھی ہے، تیرے مقدر میں یتیمی لکھی ہے۔ اولاد والوں چھوٹی بچی ہے نا، گھبرا کے پوچھا بابا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے اسے تماچے لگائے جاتے ہیں، اس کے گوشوارے نوچے جاتے ہیں، وہ یتیم ہو جاتی ہے۔ تو بچی گھبرا کے کہنے لگی بابا مجھے نجف کا راستہ بتلا دو۔ کہا بیٹی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا دادا کے سینے پر جا کے سو جاؤں گی۔ بچی کو دلاسا دیا۔ سنتے ہیں نا، میدان میں آئے چند جملوں کی زحمت، یہ کہہ کے تلوار کھینچی کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو، اب پیاسے کی جنگ دیکھو، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا۔ مختر کے جملے، اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا۔ لڑتے لڑتے فرات کے کنارے آئے، عباس کے لاشے پر نگاہ پڑی، رکابوں پر زور دے کر بلند ہوئے، کہا بھائی بوڑھے بھائی کی جنگ نہیں دیکھی؟ یہ وہ ہنگام تھا جب فوجیں دور دور بھاگ گئیں اور اب فضا میں آواز ہوتی یا ایتھا النفس المطمئنہ، حسین یہ جنگ کا وقت نہیں ہے، حسین واپس آ جاؤ۔ اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ تلوار کو نیام میں رکھا، انا للہ کہہ کر ذوالجناح پہ بیٹھ گئے۔ فوج یزید 4 حصوں میں تقسیم ہو کر آئی، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے تلواریں آئیں، کہیں سے نیزے آئے، کہیں سے پتھر آئے، میرا مولا زخمی ہوتا چلا۔ رونے والوں ایک مرتبہ حسین نے ذوالجناح کی باہوں میں، ذوالجناح کے
گردن میں باہیں ڈالی اور ایک جملہ کہا جو مقتل میں، کہا ذوالجناح دیکھ میرا اکبر کہاں ہے، وہی مجھے اتار دے۔ حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے، حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے، فوج یزید میں شادیانے بج رہے تھے، اتنے میں علی کی بیٹی زینب گھبرائی ہوئی خیمے سے باہر آئی، نیزے برداروں کو ہٹایا، تلوار والوں کو ہٹایا کہ ہٹ جاؤ، علی کی بیٹی کو راستہ دو۔ نیزے بردار ہٹے، شادیانے بجانے والوں کو ہٹایا کہ علی کی بیٹی کو راستہ دو۔ سنیں گے رونے والے، سنیں گے رونے والے، بیوی آئی گودال میں حسین کے زخمی بدن کے پاس، حسین کا جسم پتھروں میں چھپا ہوا تھا۔ بس کبھی مسائل نہیں ہے، میرا مولا جب خیمے سے چلا تھا تو سر پر رسول کا امامہ تھا، سنتے ہیں نا، بدن پر رسول کی آبا تھی، بغل میں تلوار حمال کیے ہوئے تھے، اور اب جو بیوی نے اس عالم میں نشیب میں اپنے بھائی کو دیکھا تو ایک جملہ کہا، انت آخی، کیا تو ہے میرا بھائی؟ حسین نے گوشہ چشم سے اشارہ کیا، مقتل کے جملے اشارہ کیا کہ بہنیں ابھی میں زندہ ہوں۔ بیوی پلٹی، حکم امام تھا نا، بھائی کا حکم تھا، امام کا حکم تھا، حکم امام سے بیوی پلٹی، ابھی خیمے میں قدم رکھ رہی ہیں کہ اتنے میں آندھیاں چلنے لگی، فرات کا پانی اچھلنے لگا، شوروں کی آواز آئی، گھبرا کے سجاد سے کہ سجاد دیکھو یہ شور کیسا ہے، میرا بیمار امام لڑکھڑاتا ہوا اٹھا، خیمے کا پردہ اٹھایا، نو کے نیزہ پہ نگاہ پڑی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین شہید ہوئے، سر نو کے نیزہ پر آ گیا، اور وہ شام آئی جسے اصطلاح میں شام غریبہ کہتے ہیں، بہتے ہوئے خون کے شام، چھینے ہوئے گوشواروں کے شام، چھوٹی بچی کے شام، علی اصغر کی شام، اہل حرم جلے ہوئے خیموں کے درمیان بیٹھے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے بچوں کو کتنا شروع کیا، دیکھا کہ باپ کے سینے پر سونے والی بچی نہیں ہے، کہا ام کلثوم سکینہ تمہارے پاس تو نہیں ہے؟ کہا نہیں بہن، کہا تم دائیں طرف جاؤ، میں بائیں طرف جاتی ہوں، اس لیے کہ بھائی آخری وقت اسے میرے حوالے کر کے گیا تھا۔ دونوں بہنیں شام غریبہ میں آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ ہماری آواز سنو تو لبیک کہو، ہماری آواز سنو تو لبیک کہو، لیکن مجھے بتائیں کہ بچی ہے کہاں؟ جب تماچے کھا چکی، جب پردے کے دامن میں آگ لگ گئی، جب گوشوارہ نوچا جا چکا، اب بچی کو نیند آنے لگی، آئی میدان میں اندھیرا تھا، آواز دیتی ہے بابا تم کہاں ہو؟ بچی اندھیرے میں تاریکی میں آواز دیتی جا رہی تھی، بابا مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے اپنے سینے پر سلا لو۔ ایک مرتبہ ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، الیہ یا بنیا، آخری جملے، بیٹی میرے پاس آ جا۔ کہتے ہیں کہ بچی سینے پر سو گئی، لیکن مجھے معاف کرنا عزادارو، سینے میں تو میرے مولا کے اتنے تیر تھے کہ بچی سینے پر نہ سو سکی، پہلو میں کہیں جگہ ملی اور سو گئی۔ شمر گزرا، شمر نے گستاخی کی، بچی سو رہی تھی، آنکھ کھلی، بڑھ کر کہا شمر مجھے چاہتے نہ مار، کہا جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ، کہا شمر مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رہنے دو۔ اب شمر نے ڈانٹا، کہا سکینہ چھوٹے بچے جنگلوں میں لاشوں کے قریب راتیں نہیں گزارتے۔ بچی رونے لگی، کہا شمر مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رہنے دے، مجھے 3 تمنائیں پوری کرنا ہے۔ اب دارو آخری جملہ، شمر گھبرا گیا، کہا وہ 3 تمنائیں کیا ہیں؟ بچی کی تمنا سنے، کہا میری پہلی تمنا یہ ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، میں فرات سے پانی لاؤں گی، بابا کے کٹے ہوئے گلے میں ڈالوں گی۔ میری دوسری تمنا یہ ہے کہ میرے بابا کا لاشا اریاں پڑا ہے، میں جنگلوں میں جاؤں گی، درختوں کے پتے چن کر لاؤں گی، بابا کے لاشے پہ ڈالوں گی، اور میری آخری تمنا یہ ہے کہ میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، میں راستے میں بیٹھ جاؤں گی، شاید کوئی قافلہ گزرے تو میں پکار کے کہوں گی اے قافلے والو ایک غریب مر گیا، آ کر اس کی نماز پڑھو۔